شکریہ سلیم صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب بہت رنجیدہ ہیں، اور چین کے جتنے افراد پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، اور حکومت اپنے شہریوں کو جو سیکیورٹی کور دیتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ہمارے ان مہمانوں کو جو چین کے بھائی بہن ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے وسائل فراہم کرے. لیکن اس میں ایک جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کوئی معمولی منصوبہ نہیں ہے. یہ اس خطے میں جیو پالیٹکس کو اور جیو اکنامکس کو بہت بڑے انداز میں متاثر کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ شروع دن سے اس کے خلاف ہمارے ہمسایہ ملک نے اور کئی مختلف عالمی لابیز نے نہ صرف پروپیگنڈا کیا بلکہ اسے سیبوٹاج کرنے کی کوششیں بھی کی. ایک انٹیلیجنس آفیسر ہمارے ہمسایہ ملک کا تو اس جرم میں گرفتار بھی ہوا، پکڑا بھی گیا. تو لہٰذا جو بھی کوئی ہائی ویلیو اسٹریٹجک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی رسک جڑا ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں گا کہ جب ہم کراکرم ہائی وے بنا رہے تھے تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجک ویلیو کی شاہراہ تھی جس نے پاکستان اور چین کو ہمالیہ کے پہاڑیوں سے اتنی دنیا کی اونچی ترین سڑک جوڑنا تھا. لیکن اس کی تعمیر کے دوران کئی 100 ورکر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، ان کی جان گئی، لیکن ہم نے اس منصوبے کو اس نقصان کی وجہ سے چھوڑا نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس میں رسک ہے، لیکن یہ ایک بہت ہائی ویلیو پروجیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ چین کے ترجمان کا بیان دیکھیں جو ان کے وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے، انہوں نے اس بات کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم کسی قیمت پہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں خلل ڈالے یا سی پیک کو کسی طریقے سے متاثر کرے. اور انہوں نے جس دن سے سی پیک شروع ہوا ہے اس کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے اس اپنے ارادے کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے تمام کارروائیاں کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ افغانستان میں گروپس جو کہ اس وقت ہندوستان کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور مذہب کے نام پہ حیرت انگیز طور پہ کر رہے ہیں، اور وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں اس کھیل کا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا، تو ان کے ذریعے ہمارا ہمسایہ ملک کر رہا ہے. اور اسی لیے اب ہماری حکومت نے افغان حکومت سے بھی یہ بہت پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور ایسے گروپس پر حاوی ہوں یا ان کو کنٹرول کریں جو ان کی سرزمین کا فائدہ اٹھا کے پاکستان میں تخریب. دیکھیے، سی پیک جو ہے اس کا پہلا فیز جو تھا سلیم صافی صاحب وہ 2014 سے 2020 تک تھا، جس کا بنیادی فوکس تھا انفراسٹرکچر کے اوپر. پاکستان میں توانائی کا بہت بڑا بحران تھا تو توانائی کے انفراسٹرکچر کو بنانے پر زور تھا. کنیکٹیوٹی چین اور پاکستان کے درمیان امپروو کرنے پہ، روڈ نیٹ ورک پہ زور تھا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے ایک انفارمیشن ہائی وے بنانے پہ زور تھا. تو یہ انفراسٹرکچر کے منصوبے تقریباً 2018 تک ہم مکمل کر گئے تھے. 2020 اور 25 کے درمیان اس کا فیز تھا انڈسٹریل کوآپریشن کا، جس کے لیے ہم نے 2017-18 میں 9 اکنامک زونز ان کی نشاندہی کی، جنہیں 2020 تک تیار ہونا تھا. بدقسمتی سے جب ہماری حکومت گئی تو جو دوسری حکومت پی ٹی آئی کی آئی، اس نے پھر اس منصوبے کو توجہ نہیں دی، اور وہ اسپیشل اکنامک زونز جو کہ 2020 تک تیار ہونے تھے ان میں سے ایک بھی تیار نہیں تھا جب 2022 میں ہم دوبارہ آئے. اس کی وجہ سے وہ سرمایہ کار جو پاکستان آئے ہوئے تھے انڈسٹری ریلوکیٹ کرنے کے لیے، وہ دل برداشتہ ہو کر یہاں سے ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا، دوسرے ممالک میں چلے گئے، کیونکہ یہ لوگ تو مہینوں کا انتظار نہیں کرتے، چاہے جائے کہ آپ سالوں کے لیے انہیں انتظار کرائیں. تو پاکستان نے 30 سے 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری جو ہم 2020 اور 25 کے درمیان حاصل کر سکتے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے، انڈسٹری کی ری لوکیشن سے، وہ کھو دی صرف اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. اور وہ وجہ کیا تھی کہ ہر وہ کام جو مسلم لیگ نون کی حکومت شروع کر کے گئی وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ غلط کام ہے، اور ہم نے اس کی رد کرنا ہے، ہم نے اس کے الٹ چلنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایک ساکھ بنی تھی اور ایک مومنٹم بنا تھا اکانومی کا، وہ سارا کریش ہو گیا.
16 ماہ جو ہمیں ملے تو اس میں ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ چین کا اعتماد بحال کیا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، گوادر ہے، گوادر میں بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے بجلی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ منصوبے ہم 2016-17 میں شروع کر چکے تھے، انہیں ختم ہونا چاہیے تھا 19 تک زیادہ سے زیادہ، لیکن 4 سال ان پہ کام نہیں ہوا. ہم نے پھر 16 مہینے میں آتے ساتھ ہی ایران کے ساتھ جو ٹرانسمیشن لائن تھی وہ مکمل کی. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکران کوسٹ کو نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا، وہ ٹرانسمیشن لائن مکمل کی. پھر اسی طرح جو پانی کے منصوبے تھے جو مکمل ہو چکے تھے، صرف پائپنگ گوادر سٹی میں نہیں کی گئی تھی، اس کو 6 ماہ کے اندر مکمل کیا. آج گوادر میں پانی کا ایشو نہیں ہے، آج گوادر نیشنل گرڈ سے کنیکٹ ہو چکا ہے. اسی طرح جو گوادر پورٹ ہے اس کی سالانہ مینٹیننس ڈریجنگ ہوتی ہے، جو سلٹ آتی ہے جو مٹی تہ میں بیٹھتی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے. 4 سال وہ نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں گوادر پورٹ کی جو گہرائی ہے تقریباً 1.5 میٹر کم ہوگی اور بڑے جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتے تھے. ہم نے 16 ماہ میں اس کو فوری طور پہ شروع کرایا جو اب مکمل ہو گئی ہے، جس سے کہ اب وہ پھر ڈیپ سی پورٹ ہو جائے گی. یہ وہ اقدامات ہیں جن سے چینی قیادت متاثر ہوئی کہ اب یہ حکومت سیریس ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اگست 2023 کو جب ہم نے سی پیک کی 10 سالہ تقریبات کا انعقاد کیا تو چین کے نائب وزیر اعظم آئے اور انہوں نے بہت برملا کہا کہ اب ہم فیز 2 کے لیے تیار ہیں، جس میں 5 نئے کوریڈور شروع کریں. پہلا کوریڈور ہوگا کوریڈور آف گروتھ، کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کی اکانومی میں گروتھ پیدا کر سکتے ہیں. دوسرا کوریڈور آف لائیولیہوڈز، کہ روزگار کے ایسے منصوبے شروع کریں جن سے روزگار پیدا ہو. تیسرا کوریڈور آف انوویشن، ہم آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل دور میں آگے ہیں، تو پاکستان کی بھی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ڈیجیٹل اکانومی کے لیے ہماری نوجوان آبادی. تو ہم ایک کوریڈور آف انوویشن لائیں جس میں ٹیکنالوجی اور انوویشن کو بنیاد بنائیں. چوتھا کوریڈور آف گرین انرجی، پاکستان میں سولر انرجی اور ونڈ انرجی کے بے شمار مواقع ہیں، اس میں تعاون کریں. اور 5ویں ہے کہ ریجنل علاقائی سطح پہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ، کہ سی پیک کو ہم اس خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ کیسے جوڑ کر اکانومیز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ 5 ان کی ترجیحات ہیں جو انہوں نے فیز 2 کے لیے ہماری جب حکومت ختم ہو رہی تھی نشاندہی کی. اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب کا بھی دورہ چین متوقع ہے اور اس سے پہلے میں بھی چین جاؤں گا تاکہ چینی قیادت کے ساتھ ہم ان 5 کوریڈورز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ورک پلانز بنائیں، اس کی تفصیلات کو طے کریں. تو میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو چند ایک عارضی سیٹ بیکس آئے ہیں، اس سے قطع نظر اگلے 5 سالوں میں ہم سی پیک کے ذریعے مزید پاکستان میں اب پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریل کوآپریشن کے تحت انڈسٹریلائزیشن کے لیے تعاون حاصل کر کے سرمایہ کاری لا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہم نے ان سے کہی ہے، ہم نے کہا جی کہ آپ ہمیں مچھلی نہ دیں، آپ ہمیں مچھلی پکڑنا سکھائیں.